معمول ہے، قاعدہ اور ضابطہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو آپ کی خوراک ہے اس میں سے عطا کریں گے آپ۔ مسکین پھر وہ لوگ ہوتے ہیں جو بظاہر دیکھنے میں غریب نہیں لگتے۔ کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کے ذمہ یہ صدقۃ الفطر نہ ہو؟ جو فقیر ہے، تنگ یعنی تہی دامن ہے، وہ کسی کو کیا دے گا؟ مہینہ آ گیا رمضان کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احکام و مسائل رمضان کے ہمارے پروگرامز آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں رسالہ ٹی وی پہ۔ میں ہوں جعفر طیار۔ رمضان اپنے آخر کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے اور عید الفطر کی آمد ہے۔ آپ نے بہت سارے احکام و مسائل رمضان کے حوالے سے ملاحظہ کیے ہوں گے اور خوب ہماری رہنمائی الحمدللہ کی ہے فضیلت الشیخ جاوید الحسن صدیقی حافظہ اللہ نے۔ آج کا پروگرام ہم کرنے جا رہے ہیں صدقۃ الفطر کے حوالے سے کہ صدقۃ الفطر کیا ہے، صدقۃ الفطر کی شرعی حیثیت کیا ہے، اسے فطر کیوں کہتے ہیں، اس کی مقدار کیا ہے، کس کو دینا چاہیے، کس کو نہیں دینا چاہیے، دینے والے کون ہیں، کون ایسا ہے جو نہیں دے سکتا، وغیرہ وغیرہ بہت سارے ایسے سوالات میری اور آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے اسٹوڈیو موجود ہیں فضیلت الشیخ جناب جاوید الحسن صدیقی، ڈائریکٹر دارالاندلس ریسرچ سینٹر۔ سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صدقۃ الفطر کے حوالے سے ہم آج کا پروگرام کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ابتدا میں یہ بتائیے کہ اسے صدقۃ الفطر کیوں کہتے ہیں؟ ایک تو عام صدقات رمضان میں ہم کرتے ہیں، صدقۃ الفطر کیوں کہتے ہیں، اور دوسرا شرعی حیثیت بھی ساتھ بتا دیجیے، فرض ہے، واجب ہے، نفل ہے، کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقۃ الفطر کا تعلق رمضان کے ساتھ ہے اور اس لیے اس کو صدقۃ الفطر بھی کہتے ہیں اور زکوٰۃ الفطر بھی کہتے ہیں۔ فطر کا لفظی معنی ہوتا ہے روزہ کھولنا۔ کھولنا کسی چیز کا؟ کھولنا، کس چیز کو کھولنا، اور یہاں چونکہ روزوں کا ذکر ہے تو روزہ کھولنے کے حوالے سے بھی افطر الصائم کہتے ہیں کہ روزہ دار نے روزہ افطار کر لیا۔ تو یہ زکوٰۃ الفطر بھی ہے۔ اصل میں روزوں کا اختتام ہو رہا ہے، رمضان المبارک کے روزوں کا، فرضی روزوں کا جی، اور روزوں کے تسلسل کا جو خاتمہ ہو رہا ہے، ہاں، اور آپ کے جو حسب سابق معمولات زندگی ہیں کھانے پینے کے حوالے سے خاص طور پہ، ان کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ جی، تو اس چیز کا آپ خیرات کر رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر روزوں کے دوران آپ سے جو غلطیاں ہوئیں، جو کوتاہی ہوئی، جو زبان سے یا ہاتھ سے کسی کو کوئی زیادتی ہو گئی، زبان سے کوئی ایسے کلمات نکل گئے جس سے آپ کا روزہ جو تھا وہ متاثر ہوا، اتنا بہت ساری ایسی کچھ چیزیں ہوتی ہیں اس کے اجر میں کمی واقع ہو گئی۔ جی، تو یہ صدقۃ الفطر جو ہے ان تمام اس طرح کی کمیوں کوتاہیوں کے ازالے کے لیے، ٹھیک ہے، ازالے کے لیے اور اس کمی کو، نقص کو پورا کرنے کے لیے آپ ایک صدقہ دینے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر اور صدقۃ الفطر للصائم، ٹھیک، روزے دار کے لیے اس کو فرض قرار دیا ہے۔ اور روزے دار جو ہے کس چیز کا آپ صدقہ کرنے جا رہا ہے کہ جو اس سے غلطیاں ہیں، من اللغو اور والرفث سے، یعنی کوئی زبان سے غلط کلمات نکل ایسا کچھ جملہ کہہ دیا، کوئی کچھ کہہ دیا، اور فرمایا، ساتھ ہی فرمایا وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ۔ ایک تو زکوٰۃ البدن ہے، ٹھیک ہے۔ صدقۃ الفطر کیا ہے؟ انسان کے جسم کی زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ البدن والنفس، انسان کے نفس کا تزکیہ بھی ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ انسان کے بدن سے جو غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں ہیں اس سے بھی وہ پاک ہو جاتا ہے، اور اس کو زکوٰۃ رمضان بھی کہتے ہیں۔ یعنی پورے رمضان کے اندر دیکھیے، رمضان کے روزے ان کے جو تقاضے تھے، جی، کما حقہ، جس طرح روزے رکھنے کا حق تھا، جی، اگر تو آپ نے ادا کیا تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر وہ کمی کوتاہی ہو گئی ہے، کما حقہ، آپ روزوں کو اور روزوں کے پورے پروٹوکول کے ساتھ، پورے اس کے جو تقاضے ہیں، ہم اس کے تقاضے پورے نہیں کر پاتے، کما حق کو ہو، تو وہ جو کمی واقع ہوتی ہے آپ کے اجر اور ثواب میں، تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ خاص اپنا فضل و کرم کر رہے ہیں کہ تیرا روزہ جو ہے وہ اس کو میں کسی نہ کسی طریقے سے مکمل کر دوں اجر اور ثواب کے اعتبار سے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ صدقۃ الفطر ادا کر دیں، زکوٰۃ الفطر ادا کر دیں۔ اسی لیے اس کو زکوٰۃ البدن، زکوٰۃ الابدان،
ज़कात नफ्स करार दिया गया है। اور فطرت کا ایک معنی اور بھی ہوتا ہے کہ انسان کی جبلت جو ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہ فطرت انسان جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق کی، فطرت سلیمہ پر اس کو پیدا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کو پاکیزہ رکھنے کا بھی ایک بہانہ ہے یہ، سبحان اللہ، وہ آلودہ ہو جاتی ہے گناہوں سے، صحیح، نافرمانیوں سے، تو ان کو اس فطرت کو پاکیزہ کرنے کے لیے آلودگی سے، گناہوں سے، تو یہ صدقۃ الفطر جو ہے وہ ادا کی جاتا ہے تاکہ آپ کا جسم بھی پاک ہو جائے، آپ کے روزے بھی ان کے اجر و ثواب بھی مکمل ہو جائے، اور اسی حالت میں اللہ کے حضور وہ جب فرشتے آپ کے نامہ اعمال، وہ جو اعمال آپ کے پیش کریں گے، جو روزے آپ کے پیش کیے جائیں، جو عبادات آپ کی پیش کی جائیں، وہ اس قسم کے عیوب سے جو ہے یعنی جیسے وہ جو کمی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، روزہ تو فرض ہوتا ہے نا کہ عاقل پر، بالغ پر، نابالغ پر فرض نہیں ہوتا، لیکن صدقۃ الفطر میں عموماً ہم نے یہ سنا ہے کہ یہ چھوٹے بڑے، غلام، آزاد، مرد، عورت، بچے، سب پر یہ واجب ہوتا ہے، اس کی کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، فرض کیا ہے صدقۃ الفطر کو مرد کے اوپر، عورت کے اوپر، آزاد کے لیے، غلام کے اوپر بھی، بچوں کے اوپر بھی، بوڑھوں کے اوپر بھی، حتیٰ کہ جو بچہ رمضان کے اختتام پر یعنی شوال کے چاند نکلنے سے پہلے صحیح پیدا ہو گیا ہے، اس کے اوپر بھی صدقۃ الفطر جو ہے اس کا بھی ادا واجب ہے، اس کا ادا کرنا صحیح۔ ہاں، اسی طرح اگر کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے، چاند نظر آنے سے پہلے، شوال کا چاند، عید کا جو چاند ہے، تو اس کا جو صدقۃ الفطر ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے، یعنی وہ ادا نہیں کیا جاتا۔ رمضان پورا گزارا ہے لیکن آخر میں جا کے فوت ہو گئے، جی، ٹھیک ہے، تو اس کا صدقۃ الفطر ادا نہیں کیا جائے گا، اس کا صدقۃ الفطر ادا نہیں کیا جائے گا۔ اگر وہ کر دے استقاء کہ وہ عام صدقہ شمار ہوگا، دوسرا وہ عام صدقہ شمار جو اس کے اوپر جو واجب ہے وہ واجب نہیں رہے گا، وہ ایک عام صدقہ ہوگا، اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ اس کا تعلق رمضان المبارک سے ہے، لیکن اس کو ادا عید الفطر کے دن کرتے ہیں، کئی دفعہ نماز عید سے پہلے، یا کئی دفعہ رمضان میں ہی اس کے آخری دنوں میں بھی کر دی جاتا ہے۔ ایک تو یہ فرمائیے کہ اس کا صحیح ادا کرنے کا وقت جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کا جو ادائیگی کا جو وقت ہے جی، زکوٰۃ الفطر کا یا صدقۃ الفطر کا، جی، وہ عید نماز سے پہلے اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا آغاز آپ رمضان کے درمیان سے بھی کر سکتے ہیں، آخری ایام سے بھی کر سکتے ہیں، صحیح، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر جمع کیا مسجد نبی کے صحن کے اندر، اور وہاں پر جو ڈھیر لگا ہوا تھا صدقات کا، صدقۃ الفطر کا، تو اس کے اوپر پہرے کے لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی۔ جی، تو وہ بیان کرتے ہیں رمضان عید سے چند دن پہلے کی بات ہے، اس کا مطلب ہے کہ چند دن پہلے بھی عید والا دن نہیں تھا، اس سے ابھی چاند نہیں نکلا، ٹھیک ہے، شوال کا بھی چاند نظر نہیں آیا، صحیح ہے، تو آپ نے پہلے جمع کرنا شروع کر دیا تھا، اس کا مطلب ہے پہلے بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ صحیح، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کانا یودیہا، ادا کرتے تھے قبل العید بیوم او یومین۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زکوٰۃ الفطر، صدقۃ الفطر جو ہے وہ عید سے ایک دن پہلے یا عید سے 2 دن پہلے وہ ادا کیا کرتے تھے، یعنی صحابہ کا یہ عمل بھی بتاتا ہے، ثابت ہے کہ عید سے پہلے بھی چند دن پہلے ادا کیا جا سکتا ہے، 1 دن پہلے، 2 دن پہلے، 4-5 دن پہلے، 2-3 دن پہلے آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک بندے نے عید کے دن ہی کیا ہے اور سمجھ لیں اسے کوئی ایسا مستحق بندہ نہیں ملا، یا اس سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے کہ وہ عید نماز ادا کرنے سے پہلے ادا نہیں کر سکا، عید کی نماز ادا کر کے فوراً بعد میں وہ کرے گا، تو کیا یہ صدقۃ الفطر شمار ہوگا؟ اس کا صحیح طریقہ جو ہے اس فرض کی ادائیگی کا، وہ ہے نماز عید سے پہلے، ٹھیک ہے، وہ تو اس کا صدقۃ الفطر شمار ہوگا اور وہ سمجھا جائے گا کہ اس نے ادا کر دیا ہے۔ اگر وہ لیٹ ہو گیا ہے، نہیں ادا کرا، اس کا سبب کوئی بھی ہو، صحیح، اگر وہ نماز عید کے بعد ادا کرتا ہے تو وہ اس کا صدقۃ من الصدقات،
وہ دیگر صدقوں کی طرح ایک صدقہ شمار ہوگا، نیکی ضرور ملے گی، فریضے کی ادائیگی نہیں ہوگی. صحیح. اس کو اجر و ثواب تو اس کو ملے گا، لیکن اس کا فرض جو ہے وہ ادا نہیں ہوگا. صدقہ فطر شمار نہیں ہوگا، وہ فطر کی جو فرض کی ادائیگی نہیں ہوگی. صحیح، ٹھیک ہے. اچھا، جیسا آپ نے ابھی پچھلے سوال کے جواب میں بھی آپ نے فرمایا کہ مسجد نبوی کے صحن میں جو ہے نا جی وہ صدقۃ الفطر جمع تھا. اس کا مطلب ہے کہ صدقۃ الفطر کو جمع کر کے بھی کیا جا سکتا ہے. مثال ایک فیملی تو جمع کرتی ہے، مثال کے طور پہ ایک محلہ ہے، کوئی ایک کمیونٹی ہے، وہ اکٹھا کر کے مسجد امام صاحب کے کو سپرد کر دیتے ہیں، یا وہاں پہ کہتے ہیں جی کہ کوئی مستحق ایسا بندہ ہے، یا گاؤں میں کوئی مستحق لوگ ہیں تو ان کو یکجا کر کے تاکہ زیادہ تعداد میں صدیق. تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ دیکھیں، آئیڈیل صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ حکومت اس کے انتظامات کرے ہر لیول پہ، دیہات سے لے کر شہروں کے اندر اور محلوں کے اندر. ٹھیک ہے. اگر حکومت اس میں کوتاہی کرتی ہے، اس کی طرف سے کوئی پراپر بندوبست نہیں کیا جاتا، تو محلے کی جو مساجد ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس کا انتظامات کریں جمع کرنے کا، اور پھر ان کے پاس لسٹیں ہونی چاہیے اپنے محلے کے لوگوں کی، ان کے اندر بڑے احسن طریقے سے، بڑے باعزت طریقے سے یہ زکوٰۃ الفطر جو ہے، صدقۃ الفطر ان کے اندر تقسیم کر دیا جائے. اگر کوئی کسی محلے میں، کسی گاؤں میں، کسی جگہ پہ ایسے انتظامات نہیں ہیں تو پھر آدمی کو انفرادی طور پر خود ادا کرنا چاہیے. ادا ہر صورت میں کرنا ہے. بہتر شکل کیا ہے؟ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے مسجد نبوی کے صحن کے اندر صدقۃ الفطر جو تھے وہ جمع کیا اور اس کے بعد آپ نے تقسیم کیا. تو افضل اور بہتر یہ ہے کہ اجتماعی طور پر ہو، ایک پورے منظم طریقے سے، بڑے اچھے انداز سے یہ لوگوں کے اندر تقسیم کیا جائے. جی بہت شکریہ شیخ صاحب. اب التماس ہے کہ اس کی مقدار کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیے. ہر سال اس کے اوپر جو نئے وضاحتیں آتی ہیں کہ صدقۃ الفطر کی مقدار جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے اور کس چیز کے ساتھ دیا جا سکتا ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدیث کے اندر عزیز کے الفاظ ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاع من التمر، ٹھیک، او من شعیر او من عقط او صاع من زبیب. یہ الفاظ جو ہے نا سا کے احادیث کے اندر ذکر ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. سا ایک پیمانہ ہے جو اس زمانے میں استعمال ہوتا تھا. تو موجودہ حالات میں اس کا جو وزن ہے وہ اس کے اندر بھی تھوڑا سا اختلاف ہے، چونکہ سا مکے کا اور تھا، مدینے کا اور تھا. وہ جو فرق تھا صحیح، وہ آگے پھر چلتا گیا. تو ہمارے پاکستان میں آج کل جو ہے وہ تقریباً 2.25 کلو یا 2.5 کلو. اچھا، میں یہی وضاحت پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کا تعلق وزن کے ساتھ تھا یا کوئی پیمائش تھی کہ جیسے ہمارے وزن برتن کی طرح شکل کا ایک سا ہوتا تھا، ٹھیک ہے، جس کو ہمارے ہاں عام طور پہ پنجابی میں ٹوپا کہتے ہیں. ہاں، ٹوپا برتن ہوتا ہے، آٹا اس میں بھرتے تھے وغیرہ وغیرہ. تو وہ پیمانہ ہے اصل میں، ٹھیک ہے، جو اس وقت راج الوقت تھا، لوگوں کے ہاں معروف تھا کہ میں نے اسے 1 سا لینا ہے، 1 سا میں گندم دوں گا، مجھے وہ 2 سا کھجوریں دے گا وغیرہ. لوگوں نے آپس میں، لوگوں کے اندر یہ معروف تھا پیمانہ ہے، لین دین بھی اسی کے ساتھ. تو آج کل ہمارے ہاں جس طرح کلو گرام معروف پیمانہ ہے، صحیح ہے، یعنی کتنے کلو آپ کو چاہیے، کتنے کلو آپ لیں گے، فی کلو کا کیا ریٹ ہے. ہمارے معاشرے میں، ہمارے ہاں یہ متداول ہے، رائج الوقت ایک پیمانہ ہے کلو گرام کا. جی. تو 2.25 کلو کے حساب سے یا 2.5 کلو کے حساب سے گندم یا آٹا یا جو چیز بھی آپ کھاتے ہیں، مقدار اس کی کتنی ہوگی؟ 2.25 کلو یا 2.5 کلو. ٹھیک ہے، یہ اس کی مقدار کا تعین ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کا دوسرا جو حصہ ہے کہ وہ کس چیز کا، وہ ہاں جنس، مطلب کیا جنس کیا مراد ہوگی. تو اس کے لیے جو اصول اور قاعدہ اور ضابطہ جو ہے جی، کہ کسی بھی شہر کے لوگ، کسی بھی علاقے کے لوگ یہاں کہتے ہیں قوت و بلدن صحیح، یاکلہ الناس، ٹھیک ہے، جس علاقے کے لوگوں کا جو روزمرہ کی خوراک ہے، معمول کی جو خوراک ہے، اس میں سے زکوٰۃ الفطر یا صدقۃ الفطر جو ہے وہ ادا کیا جائے گا. جیسے ہمارے بعض علاقوں میں چاول زیادہ کھایا جاتا ہے، روٹی کبھی کبھار کم بناتے ہیں یا کم بناتے ہیں. پنجاب کے وسطی اور جنوبی علاقے جاتے ہیں زیادہ روٹی وغیرہ زیادہ بناتے ہیں. اب ہمارے ہر علاقے میں یہ مختلف رواج ہیں. کوئی لوگ روٹی زیادہ کھاتے ہیں، کچھ لوگ چاول، بعض علاقوں میں چاول کا زیادہ استعمال ہوتا ہے. تو ہر جو آدمی ہے وہ اس کو پتہ ہے، بہتر پتہ ہے کہ اس کی جو روزانہ کی جو خوراک ہے وہ کیا کھاتے ہیں، معمول کی جو خوراک وہ کیا ہے، اس میں سے نکالا جائے گا. صحیح ہے، ٹھیک ہے. وہ حدیث کے اندر جو کا ذکر بھی ہے،
پنیر کا ذکر بھی ہے، زبیب کا بھی ہے، منقع کا بھی زبیب ہے، کا، وغیرہ وغیرہ، کشمش کا، اور اس کے علاوہ اس کا جو کا، گندم کا بھی، گندم کھجور کا کا بھی بھی ہے، آپ نے فرمایا. کھجور کا بھی ہے. لیکن چونکہ نہ کھجور روزمرہ کی خوراک ہے، ہاں جی، ہمارے یہاں نہ پنیر روزمرہ کی خوراک ہے، ایسے ہی ہے. نہ زبیب جو ہے جس کو کشمش کہتے ہیں یا منقع کہتے ہیں، جی. نہ وہ ہماری روزمرہ کی خوراک ہے. تو روزمرہ کی خوراک اس وقت جو بیشتر علاقوں میں ہے یا چاول ہے یا گندم ہے. چاول ہے یا گندم ہے. تو وہ ہر بندہ خود فیصلہ کرے گا کہ میرے گھر میں زیادہ چاول پکتے ہیں تو میں چاول کا صدقۃ الفطر ادا کروں گا. اگر میرے گھر میں روٹی زیادہ پکتی ہے تو میں روٹی کا، گندم کا یا آٹے کا جو صدقۃ الفطر ہے وہ ادا کروں گا. اچھا، گندم یا آٹا، یہ آپ نے ایک نئی بات کی ہے اس سوال سے بھی، کیونکہ گندم تو ویسے کوئی نہیں کھاتا، آٹا بنا کے دیکھیں گندم ہمارے کے ساتھ یہ اس لیے سوال کیا ہے کہ گندم اور آٹے کی نا ریٹ میں بھی فرق ہوتا ہے ہمارے یہاں. دیکھیں اگر گندم کا آپ، بعض لوگوں کے لیے گندم زکوٰۃ الفطر دینا، صدقۃ الفطر دینا آسان ہے دیہاتوں کے اندر، مثال کے طور پر جن کے پاس گندم گھر میں پڑی ہوئی ہے، انہوں نے گندم سے آٹا پسوانا ہے اپنے گھر کے استعمال کے لیے. اب شہری زندگی کے اندر لوگوں کے پاس آٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ آٹے کی قیمت نکال کر یا وہ آٹا دے دے خود، یا وہ آٹے کی قیمت جو ہے وہ فی کلو کے حساب سے یا 2.25 کلو یا 2.5 کلو جتنی بنتی ہے وہ ادا کر دیں، تو وہ صدقۃ الفطر جو ہے وہ مطلب ان چیزوں کی جنس یا پھر نقدی بھی ادا کی جا سکتی ہے. نقدی بھی ادا کی جا سکتی ہے. صحیح. دیکھیں بعض اوقات بندے کے لیے نقدی ادا کرنا جو ہے وہ آسان ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طعمۃ للمساکین. آپ نے فرمایا اغنوہم من طواف ھذا اليوم، لوگوں ان کو مسکینوں کا حق ہے، ان کو صدقۃ الفطر دیو تاکہ یہ مستغنی ہو جائیں، مانگتے نہ پھریں عید کے دن. ٹھیک ہے، عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شریک ہوں، شامل ہو جائیں، اور ان کے پاس کھانے کے لیے اور اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے ان کو اتنے پیسے یا خوراک مل چکی ہو کہ وہ عید کے دن نہ مانگتے پھریں. صحیح ہے. انسان جنس اپنی مرضی کے مطابق بھی طے کر سکتا ہے. اس کا تعلق ہے کہ جو ان کے گھر میں کھایا جاتا ہے، جو چیز کھائی جاتی ہے اس میں سے وہ صدقۃ الفطر ادا کریں. میرا سوال یہ ہے، عموماً گھر میں گندم آٹا وغیرہ یا روٹی بناتے ہیں، چاول بناتے ہیں، لیکن بندہ کہتا ہے کہ میں اس کو کھجور کے ساتھ، کھجور مہنگی ہے آپ کو پتہ ہے یہاں پہ، اور بعض دوسری چیزیں اور زیادہ مہنگی ہیں، گندم چاول سے بھی مہنگی ہے. ایک بندہ کہتا ہے جی میں اس سے صدقۃ الفطر دینا چاہتا ہوں، تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ دیکھیں آپ، جو معمول ہے، قاعدہ اور ضابطہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو آپ کی خوراک ہے اس میں سے عطا کریں گے آپ. ٹھیک ہے. اب آپ اس قاعدے اور ضابطے سے ہٹ کے بھی ادا کر سکتے ہیں. ایک بندہ اپنی خوشی سے زیادہ ادا کرنا چاہتا ہے تو کر لے. ہاں، میرا سوال بنیادی یہی تھا کہ اپنی، یعنی ایک تو جو اس کا بنتا ہے، اس کے گھر کے 8 افراد ہیں یا 6 افراد ہیں یا 5 افراد ہیں، 5 یا 6 افراد کا اتنا صدقۃ الفطر بنتا ہے، اور وہ اس کے اندر مزید اضافی رقم ڈال کے ڈبل کر دیتا ہے، یا اضافی رقم ڈال کے بھی وہ صدقۃ الفطر ہی شمار ہوگی یا وہ اضافی صدقہ؟ اس کو وہ اس کا اضافی صدقہ ہوگا جو اس کے اوپر فرض تھا. فرض کی ادائیگی تو اتنی ہی ہے جتنی مقرر ہے. ٹھیک ہے. جو اضافی وہ پیسے دیتا ہے اس کا اجر و ثواب ہوگا. جی ٹھیک ہے. اچھا شیخ صاحب، اب آپ ہمارے رہنما فرمائیے حقدار کون ہے؟ کیونکہ دینے والوں میں تو آپ نے فرمایا کہ غلام بھی اس کے اوپر بھی ہے، آزاد کے اوپر بھی ہے، بچے کے اوپر، خواتین میں، مرد ہیں، بوڑھے ہیں، ایون کہ شوال کا چاند نظر آنے سے قبل جو بچہ پیدا ہوا ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کے اوپر بھی صدقۃ الفطر واجب ہے. لینے والوں میں حقدار کون ہے؟ دیکھیے حدیث کے اندر جو ہے وہ الفاظ ہیں طعمۃ للمساکین. ٹھیک ہے. یہ مسکینوں کا حق ہے. صحیح. مسکین پھر وہ لوگ ہوتے ہیں جو بظاہر دیکھنے میں غریب نہیں لگتے، لیکن وہ ان کا گزر اوقات بڑی مشکل سے مشکل ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کو کم آمدنی والے لوگ چاہیے، کم آمدنی والے لوگ ہیں، ان کے اخراجات پورے نہیں ہوتے. بالعموم غریب غربا، یتیم، مسکین، بیوائیں، جو معاشرے کے جو محروم بچے طبقے ہوتے ہیں، سب کو یہ دیا جا سکتا ہے. جو مستحق ہے صدقۃ الفطر جو ہے ان کو دیا جا سکتا ہے. لیکن جو لینے والے ہیں ان کے اوپر بھی صدقۃ الفطر دینا واجب ہے. اگر تو کوئی بندہ اس کے پاس اپنی عید کے ایام جو ہیں اس کے لیے اس کے پاس کافی خوراک ہے اور اس خوراک سے زائد بھی ہے، بے شک وہ فقیر ہے، تو وہ اس کو بھی صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح گھر کے افراد میں سے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے شیخ صاحب کہ
کوئی بندہ گھر سے باہر گیا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ دوسرے شہر میں رہ رہا ہے، کمانے کے لیے گیا، روزگار کے لیے گیا ہوا ہے، روزے اس نے وہاں پہ رکھے ہیں اور وہیں پہ رہتا ہے، کیا اس کا صدقہ تو چونکہ گھر میں دے رہے ہیں سارے لوگ صدقۃ الفطر، کیا اس کا صدقۃ الفطر یہیں گھر سے دیں گے؟ دیکھیں وہ جہاں سے بھی دیں وہ طے کر لیا جائے، اس سے رابطہ کر کے کہ ہم نے آپ کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کر دیا ہے، آپ کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کی طرف سے وہ ادا ہو جائے گا۔ اچھا، اسی طرح شیخ صاحب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی بندہ مہینہ رمضان کا گزار کے گیا، کوئی مہمان ہے، یا کئی دفعہ کوئی بھانجی بھتیجی آئی ہوتی ہے، گھر میں رہ رہی ہوتی ہے، تو اس نے جو روزے ہمارے پاس رکھے ہیں لہذا اس کا صدقۃ الفطر ہمارے حصے میں آتا ہے، یہ سب کہنا، اور یہ کیا باقی ان کے حصے میں آتا ہے؟ دیکھیں جس طرح گھر کے اندر کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، نوکر خادم وغیرہ غلام وغیرہ ہوتے ہیں، ان کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرنا مالک کے ذمے ہوتا ہے۔ ٹھیک کہ ہے، اس کیٹیگری میں اگر کوئی مہمان آتا ہے، کوئی رشتہ دار آتا ہے، بے شک دور کا رشتہ دار ہے، اس گھر کا فرد شمار ہوتا ہے، تو اس کا صدقۃ الفطر بھی گھر کے مالک کو ادا کرنا چاہیے۔ جی شیخ صاحب، بس آخری سوال، کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کے ذمہ یہ صدقۃ الفطر نہ ہو؟ دیکھیں یہ وہ اس آدمی کے اوپر یہ ساقط ہو جاتا ہے جس کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے وہ کیا دے گا؟ ہاں، جس کے پاس دینے کا ہے کچھ نہیں۔ اور عربی کا ایک مقولہ ہے، فاقد الشیء لا یعطی، جو فقیر ہے، تنگ یعنی تہی دامن ہے، وہ کسی کو کیا دے گا؟ صحیح، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ شیخ صاحب آپ کا۔ جی تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام صدقۃ الفطر کے حوالے سے، آپ نے اس کے احکام و مسائل جانے۔ احکام و مسائل رمضان سیریز آپ ہماری ملاحظہ فرما رہے تھے، میری اور آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے فضیلت الشیخ جناب جاوید الحسن صدیقی، ڈائریکٹر دارالاندلس ریسرچ سینٹر۔ امید ہے کہ ہماری یہ سیریز آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جہاں آپ اپنی خوشیاں سیلیبریٹ کریں وہاں آپ ہمیں بھی انشاءاللہ ضرور دعا میں یاد رکھیں گے۔ آپ ہمارے چینلز کو بھی دیکھتے رہیں گے، اپنی آراء اور تجاویز کے ساتھ کمنٹس کی صورت میں آپ ہمیں ضرور آگاہ فرمائیں گے کہ ہمارے پروگرام آپ کو کیسے لگے۔ امید ہے کہ بہت سارے احکام و مسائل جو ہم نے مختلف موضوعات پہ ڈسکس کی ہے پورے رمضان میں انشاءاللہ آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ اجازت دیجیے اپنے میزبان جعفر طیار کو، اور انشاءاللہ پھر کسی اور سیریز کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔